السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈی ایم ایچ اسپیشل کے ساتھ میں حفظ ایوبی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پنجاب بار کونسل کے الیکشن کی آمد ہے۔ 28 نومبر بہت قریب آ رہا ہے اور امیدوار بھی اپنی جیت کے لیے پر امید ہیں، دن رات اپنی کمپین میں مصروف عمل ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، جو ووٹرز ہیں وہ اپنے امیدواروں کا جو چناؤ کرتے ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ، ان کے پروفیشن سے کتنے واقف ہیں، کتنے واقفیت رکھتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم اپنے مہمانوں کو دعوت دی اسٹوڈیو میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں بشریٰ قمر صاحبہ، آپ سٹنگ ممبر بھی ہیں پنجاب بار کونسل کی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور اب بھی امیدوار برائے ممبر پنجاب بار کونسل ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں رانا سعید اختر صاحب، آپ قصور سیٹ سے ہیں، امیدوار ہیں پنجاب بار کونسل کے۔ میڈم، آپ سٹنگ ممبر بھی ہیں، آپ نے پھر دوبارہ انتخاب کیا دوبارہ آنے کے لیے الیکشن میں، کیا وجوہات تھیں؟ کوئی کمی پیشی رہ گئی 5-6 سالوں میں جو آپ ورک نہیں کر پائیں، جو ڈیلیور نہیں کر پائیں اپنے جو ممبران ہیں ان کو؟ کیا وجوہات اس میں دوبارہ آنے کی؟ دوسرا یہ ایک ہمارے ناظرین کو یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا، اس پروفیشن میں آنے سے پہلے کیا بیک گراؤنڈ تھی، کیا شوق تھا آپ کو، کوئی مجبوری تھی اس میں آنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ میں بیک گراؤنڈ میرا یہ ہے کہ میں منڈی بہاؤالدین کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں سے میرا تعلق ہے، سہاوا دلوانا۔ جی جی، لوئر میڈیوکر فیملی سے میرا تعلق ہے۔ کوئی مجبوری نہیں تھی پروفیشن میں آنے کی، مجھے شوق تھا اور وہی شوق جو ہے وہ مجھے یہاں تک لے آیا ہے۔ مجھے وکیل بننے کا شوق تھا اور آج اللہ کا کرم ہے کہ میں وکیل بن گئی ہوں۔ جہاں تک سوال ہے پنجاب بار کونسل کا الیکشن دوبارہ لڑنے کا، جی جی، تو پنجاب بار کونسل کا الیکشن جب لاسٹ ٹائم لڑا، 6 سال ہم نے گزارے ہیں، بڑے اچھے 6 سال گزرے ہیں ہمارے، اور اس میں ہم نے بھرپور کوشش کی اپنے تئیں کہ ہم وکلا ویلفیئر کے لیے جو کام کر سکتے ہیں وہ کریں۔ میں اپنے لاسٹ ٹینیور میں میری خواہش تھی لائرز اکیڈمی کے حوالے سے کہ لائرز اکیڈمی ہونی چاہیے ینگ لائرز کے لیے۔ اس کے لیے میں نے کوشش کی، ہم نے اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن بھی کر لیا، ہم نے اس کے لیے کچھ لیکچرز بھی کروا لیے، ہم نے ایک بنیاد بھی رکھ دی ایکسیلنٹ سینٹر کی، لیکن ابھی تک وہ فنکشنل نہیں ہو سکا۔ ہم نے سپریم کورٹ سے ٹریننگ بھی موڈیول کروا لی، لیکن ابھی تک ہم وہ ٹریننگ اپنے ینگ لائرز کو کروانے میں ناکام رہے ہیں۔ تو میرا دوبارہ الیکشن لڑنے کا ایک تو مقصد یہ تھا کہ وہ جو میں نے ایک کام شروع کیا ہے کہ ہم یہ اکیڈمی کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا، ایک تو وہ پورا کرنا چاہتی ہوں۔ دوسرے، اپنے پچھلے ٹینیور میں کچھ چیزیں اور بھی کرنے کی کوشش کی، اور جس وقت مطلب انہیں پائپ لائن میں ڈال دیا، لیکن اس کے بعد ٹینیور ختم ہو گیا بینگ چیئر پرسن۔ اس کے بعد ہم اس کے لیے کوئی ایکٹیولی ورک جو ہے وہ نہیں کر سکے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اب جب ہم کورٹ میں کوئی کیس بھی فائل کر دیں، اگر اس کی بھی پراپر پیروی نہ کی جائے تو وہ بھی جو ہے وہ یا عدم پیروی خارج ہو جاتا ہے یا فائل داخل دفتر کر دی جاتی ہے اور وہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ تو وہ جو میرے پچھلے ہیں مقاصد جن کو ہم نے شروع کیا تھا، کچھ کام تھے جو ادھورے رہ گئے، ان کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور اپنے بڑوں کی سرپرستی میں الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کے بھرپور اصرار پہ لڑ رہے ہیں۔ اچھا میڈم، آپ کا جو پروفیشن ہے اس میں سول کیس ہو گئے، فوجداری ہوگی، آپ کا اس میں فیلڈ کیا ہے؟ آپ کی پروفیشن میں فیلڈ کیا ہے؟ دیکھیں، ویسے تو جب شروع میں آئے تھے پروفیشن میں تو ہم کوئی ایریا چوز کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، تو سارے ہی کیسز کرتے رہے، سول بھی کیا، فیملی بھی کیا، کرمنل بھی کیا، لیکن میری ایکسپرٹیز جو ہیں وہ کرمنل سائڈ پہ ہیں۔ جی، میرا موسٹلی کام کرمنل سائڈ۔ آپ قصور سیٹ سے امیدوار ہیں، کہ یہ خاندانی پیشہ ہے آپ کا؟ وکالت میں کوئی پہلے بھی تھا، یہ خاندانی طرف سے ملا ہے یا آپ بھی کوئی محنت کر کے شوق سے ادھر اس لائن میں آئے ہیں، اور کیا امید لے کر آئے ہیں؟ میرے والد صاحب 62 میں بطور وکیل انرول ہوئے، اس کے بعد یہ پروفیشن چونکہ میرے والد کا پروفیشن تھا، جی جی، مجھے اچھا لگا، تو ہم تینوں بھائی اسی پروفیشن میں آ گئے۔ ٹھیک ہے، یہ تو خاندان کی طرف سے مل گیا نا، وراثت میں مل گیا۔ جی جی، اس کے بعد ہم نے اس کو مزید انوالومنٹ اس میں ہوئی ہماری، اور ہم تینوں بھائیوں کا ایک بچہ جو ہے وہ بھی اسی فیلڈ میں ہے، وہ بھی وکیل ہے۔ زبردست، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو ہمارا یہ پیشہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم نے کسی مطلب کوئی اور کام نہیں کر سکے تو پھر چلیں وکیل ہی بن جاتے ہیں، یہ بائی چوائس تھا۔ قصور کی ایک ہی سیٹ ہوتی ہے ڈویژن لاہور میں؟ نہیں، قصور کی 2 سیٹیں ہیں۔ اچھا، 2 سیٹیں ہوتی ہیں۔ ہاں جی۔ اچھا، اس میں آپ پروفیشن میں آپ کی فیلڈ کون سی ہے؟ کرمنلز ہے یا فوجداری ہے، یہ سول ہے؟ مجھے انہیرٹ ہوا ہے سول ورک سارا، میرے والد صاحب صرف سول سائٹ پہ پریکٹس کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو جب میں نے ان کا آفس سنبھالا ہے تو پھر صرف سول کام کرتا تھا میں۔ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہمارا جو ایریا ہے اس میں
دو ہی طرح کی وکالت ہوتی ہے، یا وہاں پہ کرمنل سائڈ کی کورٹس ہیں اور یا سول سائڈ کی ہیں. بڑے شہروں میں لائک لاہور تو آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ تو بہت سارا واسٹ کینوس ہے، تو لیبر کورٹ بھی ہے، ٹیکس کورٹ بھی ہے، جی جی ساری کی ساری یہاں پہ کوئی 30-35 طرح کی عدالتیں موجود ہیں. تو ہمارے پاس تو آپشن ہی یہی ہوتی ہے. اور جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس اسپیسیفک ایریا چوز کرنے کے مواقع نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت بگنر کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو کیس آ جاتا ہے وہ اسی پہ محنت کرتا ہے. صحیح ہے. آہستہ آہستہ پھر آدمی جب سینئر ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی ایک فیلڈ کو چوز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. رانا صاحب، یہ پہلے بھی آپ نے کوئی الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے کسی قصور بار میں یا کہیں پہ؟ جی میں آپ دو کو سیاست کا تجربہ ہے؟ مرتبہ میں سیکرٹری رہا ہوں چونیا بار کا، میرا چونیا سے تعلق ہے. زبردست. 2 مرتبہ وہاں کا پریزیڈنٹ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. اور الحمدللہ اس وقت بھی میں سٹنگ ممبر ہوں. یعنی سیاست بھی خاندان کی طرف سے ملی ہوئی ہے، آپ سیاست میں بھرپور طریقے سے ہیں. خاندان میں اس طرح کر لیں کہ 1971 میں جب چونیا بار ایسوسی ایشن بنی ہے جی جی، تو وہاں پہ پہلے پریزیڈنٹ میرے والد صاحب تھے، رانا محمد شفیع، زبردست. 1970 میں. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر 2000 میں، جی جی، اس کے بعد میں 30 سال بعد. تو ممبر پنجاب بار کونسل بننے کا شوق کہاں سے آیا؟ سر یہ شوق کی بات نہیں ہے. جی جی، انفیکٹ ہمارے حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ اگر پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں آگے نہیں آتے تو پھر نان پروفیشنل لوگ آگے آتے ہیں. ٹھیک ہے. نان پروفیشنل لوگ جب آگے آتے ہیں تو ان کی کمٹمنٹ اور طرح کی ہوتی ہے، ان کا ڈیزائن اور طرح کا ہوتا ہے، ان کے عزائم اور طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے لیے یہاں پہ بہت ساری کام کرنے کی گنجائش موجود ہے، اور صرف اس لیے کام نہیں ہو سکا کہ نان پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ پرویل کر رہے ہیں. تو میں نے یہ آپشن لی ہے کہ ہمیں اپنا خرچ کرنے کے باوجود اس الیکشن میں مجھے رانا صاحب 1,96,498 ووٹرز ہیں، وہ کس طرح اپنے کینڈیڈیٹ کو جن کی یہ وہ تو پورے بیعت کر رہے پنجاب ہیں کے کس طرح وہ پہچانیں گے پروفیشنل کون ہے نان پروفیشنل کون ہے؟ یہاں پہ کون چھپا ہوتا ہے؟ ایک پروفیشن میں جس میں صرف گنتی کے لوگ موجود ہیں، وہ جب سیٹنگ ہو جاتی ہے پھر پتہ چلتا ہے نا یہ مافیا گروپ تھا، یہ قبضہ گروپ تھا، کیا تھا نہیں سر، لوگ پہلے سے جانتے ہیں سب کو، کوئی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں. میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ یہ 46 ایئرز ہو گئے ہیں پنجاب بار کونسل کو بنے ہوئے، اور مدر ادارہ ہے یہ، مدر ادارہ ہے یہ. تو بہت بڑے بڑے نام ہیں جو یہاں سے ہو کے چلے گئے ہیں، جن میں بہت سارے بڑے بڑے عہدوں پہ بھی لوگ پہنچے ہیں. جی جی، کوئی شک نہیں. تو پنجاب بار کونسل میں تو آج تک یہ موجود نہیں ہے ٹو رن دی بزنس آف ہاؤس، مکمل رولز موجود نہیں ہیں. یعنی کتنے ملازم ہوں گے وہاں پہ یہ کہیں پہ طے نہیں ہے. ملازموں کی تنخواہ کیا ہوگی، ملازموں کی بھرتی کا طریقہ کار کیا ہوگا، ملازموں کو کس طرح سے ترقی دی جائے گی، یہ کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں پنجاب بار کونسل میں ضابطہ اخلاق کی کوئی چیز نہیں ہے؟ نہیں، ضابطہ اخلاق اور چیز ہوتی ہے، رولز اور چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ضابطہ اخلاق تو آپ ایک طرح کی وہ بات ہے، آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے. ضابطہ اخلاق تو آپ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو پروسیجرل کام ہوتے ہیں نا، جس طرح ایک ہائرارکی ہے ایک لیگل، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک آفس ڈیولپ کرنا ہے. تو سر آپ کو کیا موٹو ہے پھر، اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے، کیا موٹو ہے، کیا آپ کا ویژن ہے جو اس میں کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں اس وقت بھی ممبر ہوں پنجاب بار کونسل کا الحمدللہ، اور میں نے بطور چیئرمین رولز کمیٹی یہ سارے رولز فریم کیے ہیں. ٹھیک ہے. کہ کتنے ملازم ہونے چاہیے، سینکشن سیٹیں کتنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ان کی سیلری کیا ہونا چاہیے، ان کی ترقی کا معیار کیا ہونا چاہیے. یہاں پہ تو یہ عالم ہے کہ 4تھے گریڈ سے بھرتی ہوئے ہیں لوگ، 18ویں گریڈ میں بیٹھ گئے ہیں. جو کیا کہتے ہیں وہ جو پیا من بھائے وہی سہاگن ہے. تو میں سمجھتا ہوں، لیکن وہ بدقسمتی یہ ہے کہ وہ رولز پاس نہیں کروا سکے. چونکہ اگر آپ لاہور سے 16 اور لاہور ڈویژن سے 20 کے 20 ممبرز بھی اکٹھے ہو جائیں تو 75 لوگ ہوتے ہیں اکٹھے. ممبر کی جو ممبرز کی تعداد ہے پوری وہ 75 ہے پنجاب بار کونسل کی. تو ہمیں کوئی بھی قانون رول پاس کرنے کے لیے، کوئی بھی ریزولوشن کیری کرنے کے لیے ہمیں
جتنے لوگ درکار ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہم صرف لاہور ڈویژن سے پورے نہیں کر سکتے. آپ چیئرمین رہے ہیں, آپ نے وہ چیزیں رولز بنائے ہیں, میں نے وہ رولز بنائے ہیں اور وہ پڑے ہوئے ہیں. جی جی, عمل درآمد نہیں ہوا ابھی تک. نہیں, عمل درآمد نہیں, وہ پاس نہیں ہو سکے. اس میں ہم نے یہ جو ٹی اے ہے, الاؤنس ہے, اس پہ بھی ایک سینکشنز لگائی تھی. ٹھیک ہے. اس میں بھی کیا تھا میں نے کہ کوئی ایک ممبر جو ہے وہ کتنی کمیٹیوں کا ممبر ہوگا اور کتنا لے گا. لیکن چونکہ صرف یہ لاہور کا کام نہیں ہے, اور لاہور میں سے بھی جو ہمارے بھائی جو ہمارا الیکٹرل ایریا ہے اس میں سے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو دل فریب نعروں کا شکار ہو کے. میڈم, بریک سے جانے سے پہلے آپ کی طرف ایک سوال چھوڑ رہا ہوں. یہ جب آپ ممبرس یہاں پہ پنجاب بار کونسل منتخب ہوئی تھی, کو 5 سال کا منصوبہ بنایا تھا یا سال بعد منصوبہ بدلنا پڑتا ہے؟ اور اب ممبر ہیں, اب پورے 5 سال کا منصوبہ آپ نے تیار کیا ہوا ہے مائنڈ سیٹ میں نے یہ کرنا ہے, یا سال کے بعد پھر بدلنا پڑے گا لیکن بریک سے بعد؟ ناظرین, چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی میڈم, دیکھیں منصوبے جو ہے وہ تو نہیں بدلے جاتے. جب ہم الیکشن جو ہے وہ وکلا کے پلیٹ فارم سے لڑ رہے ہیں تو آبویسلی اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم لائرز ویلفیئر کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور ادارے کی بہتری کے لیے کوئی جو مثبت اقدامات ہیں ان کی طرف جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب پچھلا ٹینیور تھا اس وقت جب شروع میں آئے تو ہمیں ظاہر ہے سسٹم کو سمجھنا بھی ہوتا ہے. ہم ایک سسٹم میں نئے تھے, ہم نے اس سسٹم کو انڈرسٹینڈ کیا. میں اس وقت چیئر پرسن ایگزیکٹو تھی جب رانا صاحب چیئرمین رولز کمیٹی تھے, اور انہوں نے وہ رولز فریم کیے. جی جی. اور انہوں نے بڑی محنت کی اور ہم نے بڑی کوشش کی, ہر ہاؤس میں ہر ایجنڈے پہ ہم نے اس آئٹم کو رکھا. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ منصوبہ بدلنے کی, منصوبہ بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی. مقصد جو یہ ہے, آپ نے جو فریم کیا ہوتا ہے اتنی ہم نے کمیٹی بنانی ہے, یہ ہم نے کام کرنے ہیں. کمیٹیز تو دیکھیں پوری جو ہے وہ آلریڈی اس کی فارمولیشن موجود ہے. اب رولز میں بہتری کر کے جن چیزوں پہ کام نہیں ہوا تھا وہ رانا سعید صاحب نے اپنے جو گروپ ممبرز تھے ان کے ساتھ مل کے رولز فریم کیے, اور ہم نے بڑی بھرپور کوشش کی کہ ہم ہاؤس سے ان کی اپروول لے کے ان کو امپلیمنٹ کر سکیں. بٹ وی ریمینڈ فیلڈ, کیونکہ وہ اس پہ کنسنسس نہیں ہو سکا آج تک. تو آبویسلی یہ بھی اب نیکسٹ جائیں گے, اور اس کے بعد اس میں بہت سارے ایسے جو جن پہ رولز سائلنٹ تھے پہلے ان پہ ورکنگ کی ہے پچھلے ٹینیور میں, اور یہ کلیکٹیو ایفرٹ سے ہوتا ہے, سب نے مل کے ایفرٹ کرنی ہوتی ہے. ہم کلیکٹیو ایفرٹ نہیں کر سکے. نہیں, منصوبہ دیکھیں, منصوبہ آپ کسے کہتے ہیں؟ میں آپ کا کوسچن پراپر نہیں سمجھ پائی. دیکھیں ہمارا ایک ہی ہے کہ ہم لائرز ویلفیئر کے لیے کام کریں. جیسے اب میرا تھا کہ میں آئی ہوں تو جو ینگ لائرز ہیں وہ جب ینگ لائرز آتے ہیں نئے, انہیں پروفیشن میں کچھ مشکلات آتی ہیں, اس کے بارے میں بھی ہم نے سوچا. پھر جب ہم یہاں آئے سینئر لائرز ہیں ان کے بھی مسائل ہیں, ہم نے اس پہ بھی توجہ دی. جو ہمارے لائرز کے ہیلتھ ایشوز ہیں ان پہ بھی ہم نے توجہ دی. مطلب ہم نے ان پہ کچھ تھوڑا ورک کیا. جیسے آپ ماشاءاللہ سیٹ تک پہنچی ہیں بہت محنت مشقت کرنے کے بعد, جو آپ نے مسائل فیس کیے جی زندگی میں, آپ کیونکہ یہاں تک آنے کے لیے جو مسائل آپ سمجھتے ہیں خواتین کو جو مسائل اسی طرح کے آپ جس طرح فیس کر کے آئی ان کو بھی آتے ہیں. نوجوان جو یا میل ہیں یا فیمیل ہیں یہاں تک سیٹ تک پہنچنے کے لیے جو مسائل ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں, ان میں آپ نے 5-6 سال میں کوئی کمی آپ نے کوشش کی ان کو کم کیا جائے, ان کو آپ کو مشکلات آئیں ان کو نہ آئیں؟ جی میں نے اپنے طور پہ دیکھیں انسان جس تجربے سے گزرا ہوتا ہے اپنے آنے والوں کے لیے اس میں بہتریاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو میرے پاس کثیر تعداد میں فیمیل لائرز جو ہیں وہ میرے چیمبر میں کام کرتی ہیں میری لا فرم میں, اور میں انہیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہوں کہ جن مسائل کا میں شکار رہی ہوں, جیسے کنوینس کے مسائل, جیسے رہائش کے مسائل, جیسے جو ہے وہ اسٹائپنڈ کے مسائل, ان سے وہ شکار ان کا نہ ہوں اور انہیں ہم بہتر اکاموڈیشن دیں, اور وہ جو اپنی طور پر جن لوگوں کے لیے ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن یہ تو ہے, یہ پرسنل ایفرٹ ہے, یہ پنجاب بار لیول کی ایفرٹ نہیں ہے. پنجاب بار لیول پہ ایفرٹ یہی تھی کہ جو ہم نے اس بارے میں ہم نے پلان کیا کہ جو ہمارے ینگ لائرز نیو انرول ہو کے آتے ہیں ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کریں ان کے اسٹائپنڈ کے حوالے سے, کہ جب وہ ابتدا میں آئیں تو وہ سیکھیں, یہ ٹریننگ بھی حاصل کریں اور سیکھیں بھی, اور انہیں فائنینس کا ایشو نہ ہو. تو کچھ اسٹائپنڈ جو ہے وہ ان کے لیے پنجاب بار کے فورم سے جو ہے وہ مختص ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم نے ورکنگ کی ہے, انشاءاللہ اس دفعہ جو ہے وہ ہم اس کو پایا تک یہ پچھلے 5-6 سالوں میں بہت سے وکلا جو پروفیشنل نہیں تھے ان کے لائسنس کینسل کیے, ان کو پکڑا. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ ساری جو ہیں ریومرز ہیں, کبھی بھی یہ ایک تربیتی ادارہ بھی ہے, اسٹیچوٹری باڈی بھی ہے, تو
تو وہاں پہ غیر ذمہ داری سے اس قسم کے کام نہیں کیے جاتے کہ پروفیشنل لائرز کے بغیر وجوہات کے لائسنس سسپینڈ کیے جائیں. وہاں پہ بالکل جو ہے وہ ایک آپریشن کیا گیا جس میں ڈگریز ویریفائی ہوئیں اور لوگوں کے خلاف ایف آئی آرز دی گئیں, اس میں سسپینشنز بھی ہوئیں, اس میں کینسلیشن بھی ہوئیں, لیکن وہ ساری ایز پر رولز ہوئیں, اس میں کوئی اگینسٹ لا نہیں ہوا. اور باقی جہاں تک آپ یہ سوال کر رہے ہیں جی کہ لائسنس جو ہے وہ سسپینڈ کرتے ہیں, تو بعض اوقات کمپلینٹس آتی ہیں, لائرز نہیں آتے ہیں تو ٹیمپوریریلی ان کا لائسنس سسپینڈ ہوتا ہے, سبسیکوینٹلی اگر وہ آ جاتے ہیں تو وہ ریسٹور ہو جاتا ہے. جن کی ڈگریاں جعلی نکل آتی ہیں ان کو تو فارغ کر دیا گیا جی, ان کو ممبر بنایا تھا, ان کو پنجاب بار کونسل کو لائسنس دیا, ان کے خلاف بھی کبھی کارروائی ہوئی ہے. بہت ساری ایف آئی آرز ہوئی ہیں اس ٹینیور میں, ہمارے ٹینیور میں بڑا گرینڈ آپریشن ہوا ہے, بہت ساری ایف آئی آرز ہوئی ہیں, اور اس میں جو ہے وہ مطلب بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ اس پروفیشن کو جو ہے وہ خاصی صفائی کی گئی ہے اس کی, اور بہت سارے ایسے لوگ جو نہیں تھے ڈگری ہولڈرز پراپر, ان کے اگینسٹ ایف آئی آرز کر کے انہیں فارغ کیا گیا. اچھا میڈم, ایک تو جو نئے امیدوار آتے ہیں وہ کہتے ہیں جو سٹنگ پہلے رہ چکے ہیں ان کو دوبارہ نہیں آنا چاہیے, یہ جو پرسیپشن ہے کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک, کیونکہ ہر نئے آنے والے نے بھی تو کوئی نہ کوئی نعرہ دینا ہوتا ہے نا. ہم نے جیسے اب ہمارا نعرہ ہے جی کہ ہم انکمپلیٹ پروجیکٹس کو کمپلیٹ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ جو نیا آنے والا ہے وہ مومن ہوگا اور وہ بہت اچھا کام کرے گا, اور جو پرانے موجود ہیں لوگ, جو کہ اب میں سمجھتی ہوں, ویسے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بار کے الیکشن میں شاید آپ پورے سسٹم کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے, یہ اتنا بڑا سسٹم ہے. تو اور جیسے دیکھیں آپ کے سامنے اگزامپل ہے, ہم ایک کیس میں جب پہلی بار ہم کسی کیس کو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم میں وہ پرفیکشن نہیں ہوتی, لیکن جب ہم اپنی سیکنڈ پریزنٹیشن, تھرڈ پریزنٹیشن, فورتھ پریزنٹیشن دیتے ہیں وہ اتنی ہی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے, کیونکہ ہم اپنی پچھلی کمیوں کوتاہیوں کو فیل کر کے ان کو درست کرتے ہیں. تو یہ جو سیکنڈ فیز ہے جس میں اس وقت ہم کھڑے ہیں, الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, ریپیٹ کر رہے ہیں, تو یہ بھی اسی کی کنٹینیوٹی ہے. جس طرح ڈسٹرکٹ بار ہیں, لاہور بار ہے, لاہور ہائی کورٹ بار ہے, ایک سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے ان کا, تو ایک سال میں وہ اس کو اپنے کو سمجھتے سمجھتے سال تو پھر ان کا گزر جاتا ہوگا. یہ تو 5-6 سال میں اگر آپ نہیں سمجھ سکتے نہیں, ہم دیکھیں اس میں ایشو یہ ہے, سمجھ جاتے ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ کر کس وقت پاتے ہیں. جیسے پہلے بات ہوئی کہ ہم بہت ساری چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ نہیں کر پائے ڈیو ٹو نان کلیکٹیو ایفرٹ. دیکھیں نا, ہمیں ہاؤس کی ایک خصوصی نمائندگی چاہیے, 1/3 میجورٹی, اتنی میجورٹی ہمیں ریکوائرڈ ہے. لاہور ڈویژن سے صرف 20 ممبرز ہیں, تو 20 ممبر سے تو ہم اس کام کو ویسے ہی پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. دوبارہ آتا ہوں, رانا صاحب سے سوال کرتے ہیں. رانا صاحب, پنجاب بار کونسل کا جو یہ الیکشن ہے معمولی نہیں ہے, بہت مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے, ٹائم کا بھی ضیاع ہے, پیسے کے بھی ضیاع ہے, جان کا بھی ضیاع ہے. ایک اپنے پیشے سے جو آپ کے کلیگ جو ہوا کیسز ہیں وہ بھی مس ہوتے ہیں, آپ پیش نہیں ہوتے, وہ بھی پیچھے چلے جاتے ہیں, اپنے فرائض سے بھی غفلت ہے, اللہ نہ کرے لوز کر جاتے ہیں, تو اس کا کوئی متبادل ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, عزت اس کے پاس ہے, اور لوز کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں انشاءاللہ العزیز. میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے 100% پر یقین ہوں کہ الیکشن لوز کرنے کا کوئی میرے پاس تصور ہی نہیں ہے. انشاءاللہ ہم جیتیں گے, اور پہلے بھی پوری کوشش کی ہے پرفارمنس دینے کی. ٹھیک ہے, میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا جب نا, تو میرے ذہن میں ایک بات آئی, آپ مجھے بتائیں, یہ جو ہر آدمی کہتا ہے نا کہ پنجاب بار کونسل نے پچھلے 5 سال میں کچھ نہیں کیا, کسی کو صحیح معنوں میں ادراک تو ہونا چاہیے نا کہ پنجاب بار کونسل نے کرنا کیا تھا. ٹھیک ہے, صحیح, ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, تنقید کرنا اور ایلیگیشن لگانا یہ سب سے آسان کام. بالکل درست فرما رہے ہیں. اب دیکھیں, میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم سے پہلے یہ پنجاب بار کونسل چلتی آ رہی ہے, بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے نامور لوگ, اب جنہوں نے اپنے اپنے کینڈیڈیٹس اتارے ہوئے ہیں میدان میں, اب وہ بڑے بڑے عہدوں پہ چلے گئے ہیں یا بڑی سیٹوں پہ چلے گئے ہیں, پاکستان بار کونسل میں چلے گئے ہیں, یا ویسے ان کا سٹیچر بڑا ہو گیا ہے, لیڈرشپ بڑی ہو گئی ہے. پیچھے بھی انویسٹر ہوتے ہیں. جی, انویسٹر کا لفظ میں نے تو ہرگز استعمال نہیں کیا, لیکن میں کہتا ہوں کہ کینڈیڈیٹ تو ہر کسی کا کسی نہ کسی بڑے نام کا کوئی نہ کوئی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. اب اگر وہ بڑے نام آ کے کبھی کسی پروگرام میں بتائیں نا کہ جب وہ بطور ممبر پنجاب بار کونسل یا بطور ممبر پاکستان بار کونسل اپنی پرفارمنس کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا, اور اگر وہ خود نہیں کر سکے تو آج ان کے اتارے ہوئے لوگ جو ہیں وہ صرف یہ نعرہ لگا کے کہ ہم کیا کریں گے, ان کے پاس وہ کیا چیز ہے جو ہونی چاہیے. بیسیکلی اس میں یہ
ایسا ادارہ ہے جس میں کام کرنے کی گنجائش اور بہتری ہمیشہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اور وکلاء کے کاز کے لیے اس نے کام کرنا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کہ جب نان پروفیشنل لوگ الیکٹ ہو کے آتے ہیں تو ان کے مقاصد ہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ تو وہ سیٹنگ کے بعد پتہ چلتا ہے ان کے مقاصد کیا تھے۔ سب کو پتہ ہے کیوں منتخب کرتے ہیں، آپ کو مطلب یہ بالکل غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ وکیل بڑا باشعور ہے، مطلب یہ تو نہیں رانا صاحب، یہ بھی تو دیکھیں نا، 2-2.5 کروڑ روپے لگا کے ایک الیکشن میں آتا ہے، لگاتا ہے، سر جیتا جو ہے۔ 2.5 کروڑ تو لگاتا ہے اس کو کیوں ووٹ دیتے ہیں؟ اللہ کرے آپ یہی جیت تو جاتے ہیں، آپ یہی تو سمجھتے ہیں کہ اس ایشو کا ہے۔ اسراف ہے، واپسی ہے، ممکن ہے، جو آپ خرچ کرتے ہیں جب الیکشن آپ ون کر جاتے نہیں ہیں تو سر، واپسی ہے، نہیں سر، ممکن ہے۔ نہیں، یہاں پہ واپسی کا یہ اس طرح کا کوئی نہیں ہے، یہ واپسی یہ تو نہیں پروفیشنل ہوتی اس بندہ میں، جو کوئی تنخواہ نہیں۔ پروفیشنل ہے وہ دیکھیے کہتا ہے نا، میں پیسے کے لیے نہ آیا ہوں نہ، جی جی، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے یہ اسٹیچوٹری باڈی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح ہے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب اسمبلی ہے، تو پنجاب اسمبلی میں تو آپ کو تنخواہ ملتی ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ممبرز کو تو نہیں ملتی۔ ان کو زیادہ سے زیادہ جو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اگر کوئی ممبر اٹک سے چلتا ہے، بہاولپور سے چلتا ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ ٹریولنگ الاؤنس لے سکتا ہے، بس، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں ہے۔ یعنی کہ پنجاب بار کونسل میں بھی ہے؟ سر ٹی اے تو ہر جگہ پہ ہے، ٹریولنگ الاؤنس ہے، ڈی اے کہیں پہ نہیں ہے، اچھا رانا صاحب، کھانا اپنے پلے سے کھاتے ہیں۔ جس طرح اب کرونا کے حالات آئے، ہاں جی، وکلا برادری وہ دوست بھی تھے جن کو میں جانتا ہوں، چائے کے جن کے پاس بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، چاہے وہ کیش پہ پی لیں، وہ بھی ادھار پیتے ہیں، ان کا کیا متبادل کوئی ہے؟ سر میں یہ عرض کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں جی، دیکھیے پورے پاکستان کے جتنے بھی سسٹمز ہیں آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں، جی جی، آپ کے پاس انشورنس ہے، آپ کے پاس گریچوٹی ہے، جی جی، آپ کے پاس بناولٹ فنڈ ہے، آپ سارے سسٹم کو اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی ایک محکمہ ایسا نہیں ہے جس میں جو امپلائی ہو یا بینیفیشری ہو نہ ہو جس نے وہ اپنی تنخواہ میں سے کچھ کٹوتی نہ کرواتا ہو۔ یہ میری عرض سن لیں، میری عرض سن لیں، یہاں پہ سسٹم تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، یہاں پہ ایک مرتبہ ونس ان اے لائف جی جی، جب وکیل انرول ہوتا ہے تو وہ اس وقت پیسے جمع کرواتا ہے، رینیول نہیں ہوتی اس کی، رینیول اس لیے نہیں ہوتی کہ لاپرواہی کرتے ہیں۔ دوسری صورت اس میں یہ ہے، یہ انڈر دی کانسٹیٹیوشن اس میں ایک لفظ ہے میں، کہ جو گورنمنٹ ہوگی وہ ان کو امداد کرے گی، جی جی، پروونشل بار کاؤنسلز کو بھی، ٹھیک ہے، اگر تو گورنمنٹ کے پسندیدہ لوگ آ جائیں تو وہ سپورٹ کرتی ہے، تو وہ کبھی کبھار کر دیتی ہے، نہیں تو ہمیشہ کٹ لگا دیتی ہے۔ میں بڑے وثوق کے ساتھ آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ گورنمنٹس کا جو رول ہے وہ وکلاء کمیونٹی کے لیے ہمیشہ نیگیٹو ہوتا ہے۔ جس طرح حکومت نے پریس کلب کے لیے، ہمارا پریس کلب ہے اس کے لیے کبھی نہیں ہاؤسنگ دیتے، سوسائٹی کا اعلان کیا تھا، دی بھی کبھی تھی، نہیں، پلاٹ کبھی بھی نہیں دیے تھے، دیتی۔ کبھی ہاں، یہ سرکار کی طرف سے وکلاء کے لیے بھی کبھی کوشش کی ہے کسی نے؟ تو بہت پرانی بات ہے کہ وکلاء کے لیے پلاٹس ملے تھے، اس کے بعد نہیں، یہ سپریم کورٹ میں آپ دیکھ لیں کب سے وکلاء کے پیسے جمع ہیں، جی جی، اور گورنمنٹ اگر چاہتی تو اس میں بہت ساری امداد کر سکتی تھی۔ جی جی، جو نہیں کی گئی۔ اسی طرح گورنمنٹ اگر چاہے، یہ دیکھیے اتنی بڑی جو تعداد ہے وکلاء کی، اس کے لیے اگر کوئی منصوبہ بنانا ہے نا تو وہ گورنمنٹ کی مدد کے بغیر ناممکن ہوگا۔ رانا صاحب مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، لیکن بریک سے پہلے میں آپ کی طرف ایک سوال چھوڑ رہا ہوں، جو آپ اللہ کرے کامیاب ہوں، ممبر بنے، نوجوان جو وکلا ہیں جس پیشے میں آتے ہیں ان کے لیے کیا آپ کے مائنڈ سیٹ میں پلان ہے؟ کیا ان کے لیے بہتری کے لیے کریں گے؟ اور پنجاب بار جس طرح آپ کہہ رہے ویلفیئر کا ادارہ ہے، ویلفیئر کرنی چاہیے، کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ابھی تک نہیں کیا گیا جو آپ نے کرنی ہے؟ لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی رانا صاحب، میری اس میں گزارش یہ ہے کہ نوجوان وکلاء کو پہلے 5 سال کے لیے کوئی نہ کوئی اسٹائپنڈ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کھاتے پیتے گھر کا بچہ ہے جی جی، یا دوسرا ہے۔
اپنی مرضی سے اگر کوئی نہیں لیتا تو وہ اور بات ہے. جی جی اور اس کے لیے جو توجہ دینی چاہیے وہ پنجاب بار کونسل کو صرف نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. جی جی یہ صرف صوبائی بار کونسل کا مسئلہ نہیں ہے، جی جی یہ ہے پاکستان بار کونسل کا. بیسک ڈومین جو ہے یہ ان کا ہے، کیونکہ پورے پاکستان میں وکلا ہیں. اگر تو صرف پنجاب بار کونسل میں ہوتے تو علیحدہ بات تھی. ٹھیک ہے. پاکستان بار کونسل نے آج تک اس معاملے میں کیا کیا ہے کیا نہیں کیا یہ تو خود کبھی کوئی وضاحت کرے گا، لیکن میرے نوٹس میں ایسی کوئی چیز. میں نے آج بلایا تھا چودھری رمضان صاحب کو، وائس چیئرمین جو سابق رہے ہیں پاکستان بار کونسل کے، لیکن وہ کسی مجبوری کے تحت نہیں آ سکے. چلیں اچھا لیکن تھا آج موقف بڑا اچھا جانا لے تھا ان آتے کی تو. طرف سے. جی جی لیکن بہرحال وہ ہمارے لیڈر ہیں. گزارش اتنی ہے کہ یہ صوبائی بار کونسل اور صوبائی حکومت مل کے جی جی یہ کام کریں گی انشاءاللہ العزیز. اور اگر اس مرتبہ ہم کامیاب ہوئے جس طرح میری بہن بشرا نے بات کی ہے تو انشاءاللہ العزیز یہ ہم بہت کوشش کر کے اس کو بروئے کار لائیں گے. اور اس کے لیے جو سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے جی وہ یہ ہے کہ جس طرح گورنمنٹ کرتی ہے کہ ہم سے ملاقات کر لیں، تو میرا خیال ہے سب سے پہلے جا کے بجائے اس کے کہ کسی اور ایشو میں پڑیں. گورنمنٹ کے مطالبات تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ایشوز پہ ہماری ترجمانی کریں. جی جی تو وکیل چونکہ ایک آزاد پروفیشن ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا انصاف کی کہ فراہمی میں وکیل کا سب سے بڑا کردار ہے، جو اگر بار اور ہمیں بینچ کے بغیر یہ پیسے کے جی لیے جی پیسے کے لیے گورنمنٹ کی امداد کے لیے ہمیں ان کی ہاں میں ہاں جو ملانی پڑتی ہے، سب سے بڑی پرابلم یہ آتی ہے. اور چونکہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، یعنی حکومت اپنی من مرضی کے فیصلوں پہ عمل کروانا نہیں چاہتی دیکھیں نا، ہے. حکومت کا کوئی ایشو آ جاتا ہے تو حکومت چاہتی ہے کہ پنجاب بار کونسل کے جو وی سی ہیں یا پنجاب بار کونسل کے جو چیئرمین ایگزیکٹو ہیں یا پنجاب بار کونسل اس معاملے میں ان کے ساتھ کھڑی ہو. لیکن اگر ہمارا پوائنٹ آف ویو ہی ڈیفرنٹ ہو، اگر حکومت اصولی طور پر حکومت کیا سپورٹ کرے آپ کو؟ حکومت تو انڈر دی کانسٹیٹیوشن پابند ہے نا کہ ہر سال کے بجٹ میں وہ پیسے رکھے صوبائی بار کونسلز کے لیے بھی. ٹھیک ہے، یہ پابند ہے وہ، اس کے باوجود قانون بھی موجود ہے اور قانون جی موجود جی ہے اس کے لیے. اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. نہیں توجہ دیتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ جب ان کی من پسند کے لوگ بیٹھے ہوں تو وہ توجہ دیتے ہیں، اگر من پسند لوگ نہ ہوں تو. اچھا رانا صاحب، اخلاقیات کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جو وکلا گردی ہو گئی، کچھ ہو گیا، یہ آپ بڑے ایشو چلتے ہیں، ججز سے لڑائی ہو گئی، آپس میں لڑ پڑے، جیسے پیچھے یہ کارڈیالوجی کا مسئلہ چلا تھا. جو نان پروفیشنل وکلا ہیں جو لڑائی میں سب سے آگے ہوتے ہیں، ان کو کس طرح کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ٹریننگ سے. کوئی تربیتی کوئی ادارہ ہے پنجاب بار کونسل میں یا لاہور ہائی کورٹ بار میں یا بار میں کوئی ایسا کوئی ادارہ ہے؟ میں ریپرزینٹ کرتا ہوں پنجاب کو. جی جی تو میں اپنے حصے کا کام کروں. بیسیکلی میں نے پھر عرض کیا کہ یہ چونکہ وکلا پورے پاکستان میں ہیں، جی جی اس لیے پاکستان بار کونسل کی ذمہ داری جو ہے نا وہ زیادہ ہے، وہ ہم سے اوپر ہیں. جی جی ہمارے چیک اینڈ بیلنس کا اختیار ان کے پاس ہے. تو ان کو یہ اس معاملے پہ گائیڈ لائنز فراہم کرنی چاہیے، کیونکہ ہماری گائیڈ لائنز دی ہوئی جو ہیں وہ صرف ایک صوبائی بار کونسل کی گائیڈ لائنز. جس طرح آپ کہہ رہے تھے اٹرنی جو لوگ نئے آتے ہیں، اٹرنی آتے ہیں، جس طرح جو بائیڈن صدر بنا ہے امریکہ کا، وہ بھی 4 سال اٹرنی رہا ہے. جب وکالت کا پیشہ اس نے اپنا اسٹارٹ کیا تھا تو 4 سال اٹرنی بطور اس نے کام کیا تھا. اور میں نے جو اس کے بارے میں پڑھا تھا، وہ جو اس کے استاد تھے وہ اس کو صرف خرچہ دیتے تھے. کوئی یہاں اٹرنی کو خرچہ دیا جاتا ہے؟ کوئی اس طرح کو ٹریننگ کی جاتی ہے؟ جی یہ انڈیویجولی دیا جاتا ہے نا. میرے اپنے چیمبر میں میں اپنا ذمہ دار ہوں، دوسرا کوئی صاحب ہوگا وہ اپنے چیمبر کا خود ذمہ دار ہوگا. جی جی لیکن یہ اس طرح نہیں ہے کہ اس کو کوئی ادارہ سپورٹ کرے. جی جی پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ اس کو ادارہ سپورٹ کرے، حکومت سپورٹ کرے تو بہتری کی طرف قدم ہو حکومت سکتا ہے. اور ادارہ صوبائی بار کونسلز مل کے. جی جی لیکن انڈر دی کلر آف پاکستان بار کونسل، کیونکہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. تو پورے پاکستان میں جو یہ پاکستان بار کونسل کی ذمہ داری سب سے بڑی وہ حکومت کا. نہیں میں عرض کر رہا ہوں ان کو گائیڈ لائنز فراہم کرنی چاہیے. جی جی ان کو یہ پہلے سوچ کے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کس طرح کرنا ہے وہ اپنی گائیڈ لائنز دیں گی. وہ گائیڈ لائن جس طرح لیگل ایجوکیشن پہ وہ دیتے ہیں جی جی کہ یہ اس طرح ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، یہ اس طرح ہوگا. جی جس طرح انہوں نے اب الیکشنز میں کر دیا ہے کہ پنجاب بار کونسل کے الیکشن اس طرح ہوں گے،
اس میں انہوں نے رولز معطل کر کے تو انہوں نے نیا بیلٹ پیپر چھاپ دیا ہے کہ جی بیلٹ پیپر جو ہے اس طرح کا چھپا ہوگا. جی جی. تو یہ ان کے پاس چونکہ اختیار ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کی طرف سے یہ گائیڈ لائنز پراپرلی نہیں ہوتی، جی جی، ہم اگر کچھ کرتے بھی ہیں تو ان کی اپروول سے کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میڈم آپ تو سٹنگ اب بھی ہیں، ممبر ہیں پنجاب بار کونسل کی. بڑے سے الزامات لگتے ہیں وکلاء پہ، ممبر پہ، پنجاب بار کونسل کے جو ممبر ان پہ بھی لگتے ہیں. کروڑوں کی ان کی ووٹ بک جاتی ہے، خرچے پورے ہو جاتے ہیں. کہ صحیح ہے؟ کہ پہلی بات یہ کہ ہم جو پروفیشنل لائرز ہیں نا وہ اپنے الیکشن پہ اس طرح خرچے نہیں کرتے. جیسے رانا صاحب نے پروفیشنلزم اور نان پروفیشنلزم کی بات کی، جی جی. آپ نے 2-3 بار ایک بات دہرائی جی، جو 2-2.5 کروڑ لگا کے آتا ہے. ہم وہ ممبرز نہیں ہیں. رانا صاحب بھی ممبر بنے میرے ساتھ ہی، ہم دونوں سٹنگ ممبرز ہیں. ہم دونوں نے اس طرح پیسے نہیں لگائے جیسے لوگ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم پروفیشنل وکیل ہیں، عدالتوں میں. ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اخراجات کی بجائے اگر اویئرنیس دوستوں سے جی بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ یہ تعلق کا ووٹ ہے. اگر اخراجات کر کے ووٹ ملتا تو میں کبھی الیکٹ نہ ہوتی. صحیح ہے. اگر میں الیکٹ ہوئی ہوں تو یہ پروفیشنلزم کی بڑی زندہ مثال ہے کہ پچھلی دفعہ بھی لوگوں نے صرف پروفیشنلزم کو ووٹ دیا، صرف اس وجہ سے ووٹ دیا کہ ہم ہر روز عدالتوں کے کوریڈورز میں ہوتے ہیں، اور لوگوں نے اسی لیے ووٹ دیا. نہ پچھلی دفعہ کوئی پیسے خرچ کیا. آپ نے پورے لاہور میں کہیں میرا کوئی بینر نہیں دیکھا ہوگا. جی جی، کوئی نہ بینر لگائے ہیں، نہ کوئی پیسے خرچ کیے ہیں. ہاں کوئی نامنل سے جو اخراجات ہوتے ہیں، ضروری اخراجات، وہ تھوڑے بہت ہوئے. باقی نہ ہم نے لاکھوں لگائے ہیں، نہ ہم نے لاکھوں. اس میں ٹینیور میں آپ کورونا میں کوئی فنڈز میں حکومت سے لینے میں کوئی کامیاب ہوئی ہیں یا نہیں؟ جی کورونا میں حکومت نے تھوڑا سا فنڈ دیا ہے 13 کروڑ روپیہ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ دینے کے مترادف ہے. 6 کروڑ روپیہ پنجاب بار کونسل نے دیا، 13 کروڑ روپیہ حکومت نے دیا، اور اس میں جو ہے وہ پورے پنجاب کے لائرز، اب 1.25 لاکھ لائرز ہیں، ان کو کیسے اکاموڈیٹ کریں گے؟ 2-3 ہزار روپیہ بھی ایک وکیل کو نہیں آتا. تو یہ تو کوئی امداد نہ ہوئی. تو میں سمجھتی ہوں کہ کووڈ میں ٹو سم ایکسٹینٹ جو ہے وہ حکومت اس حوالے سے اپنی ذمہ داری، جبکہ جنرل پبلک کو انہوں نے 12,000 دیے ہیں، تو اگر 12,000 ہی لائرز کے لیے بھی مختص کرتے تو شاید یہ کوئی تھوڑا سا جو ہے وہ ہمارے ساتھ مساوی سلوک ہو جاتا، کہ جیسے جنرل پبلک کو دیا گیا ہے ہمارے لائرز کے لیے بھی 12,000 فی کس کے حساب سے مختص کر دیا جاتا، تاکہ ہم اپنے ضرورت مند وکلا کو فنڈز دے سکیں. لیکن اس میں یہ تھا کہ لائرز نے اپنے طور پہ، جو مخیر حضرات تھے انہوں نے اپنے طور پہ اپنے وکلا بھائیوں کی مدد کی ہے، اور اس میں جو ہے وہ وکلا نے خود اپنے وکلا کا ساتھ دیا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور ہم مطلب آئندہ بھی جو ہے وہ جہاں جہاں ہمارے وکلا بھائیوں کو ضرورت ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن حکومت کو اس میں انٹرونشن کرنا پڑے گی، اور حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. اور پاکستان بار کونسل، جیسے رانا صاحب نے بات کی ہے، بالکل وہ ذمہ دار ادارہ ہے، لیکن اس حوالے سے وہاں سے کبھی کوئی گڈ جیسچر بھی جو ہے وہ نہیں آیا پروونشل بار کونسلز کے لیے کہ ان کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن ہو، کوئی دائرہ کار وضع کر دیں کہ اس کو ہم آگے لے کے چلیں. باقی جو ہے اس وقت بھی یہ وہ وقت ہے کہ جس میں پروفیشنلز اور نان پروفیشنلز کی دوڑ لگی ہوئی ہے. ابھی بھی بہت کم لائرز ہیں جو پروفیشنل ہیں جو الیکشن میں ہیں، اور اگر اب کے بھی مافیا کامیاب ہوا اور نان پروفیشنل لوگ آئے تو شاید بہت زیادہ حالات میں سدھار پیدا نہ ہو سکے. تو اس لیے جو ہے وہ ہم نے جو دوبارہ الیکشن لڑنے کا جو اعادہ کیا وہ بھی اسی وجہ سے کیا کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا جی کہ اگر پروفیشنل لوگ ان باتوں سے کہ ہم فیل ہو گئے ہیں مافیا کی وجہ سے، ہم وہ کام نہیں کر سکے جو ہم کرنا چاہتے تھے، تو پھر کوئی پروفیشنل اس طرف قدم نہیں بڑھائے گا. جس آپ پروفیشن میں ہیں، سٹنگ میں ہیں، ایک آپ کی جو سوچ ہے مثبت ہیں، اقدار آپ کی مثبت ہیں، آپ سوچتے ہیں دوسرے ممبر میں بھی، دوسرے وکیل میں بھی، دوسرے پنجاب بار کونسل کے ممبر میں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے. جی بالکل ہونی چاہیے. وہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ جو ووٹ ہے، 34,695 ووٹ ہے آپ کے، 16 سیٹیں ہیں لاہور. یہ جو ووٹ ہے یہ بڑا قیمتی ہے. جی جی. اور اسے خدا را پروفیشنل لوگوں کو دیجیے، ان لوگوں کو دیجیے جو اپنے یہاں پہ کھانے کھلا کے یا شو آف پاور سے یا شو آف فورس سے جو ووٹ لے رہے ہیں وہ کبھی بھی ادارے کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے. ادارہ پہلے ہی مفلوج ہے ان لوگوں کے ہاتھوں میں کہ 75 کے ہاؤس میں اگر کوئی 10-12 پروفیشنلز آتے ہیں تو وہ کوئی رول پلے نہیں کر پاتے، اور اینڈ پہ پوری کی پوری پنجاب بار کونسل یا جو بھی بار کونسلز ہیں ان کو شرمسار ہونا پڑتا ہے.
کیونکہ یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے. میں سمجھتی ہوں ہمیں خود بھی ممبرز کو بھی خود احتسابی کے عمل سے گزرنا چاہیے. جو ہمارے ووٹرز ہیں وہ بھی خود احتسابی سے گزرے, وہ دیکھیں کہ انہوں نے ماضی میں کیا غلطیاں کی تھیں, وہ اب نہ کریں. صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن اس میں صرف یہ ایک نعرہ, یعنی جب سے ہم نے الیکشن اناؤنس کیا صرف ایک ہی بات ہمیں سننے کو ملی, جی یہ ریپیٹرز ہیں, ہم نے انہیں ووٹ نہیں دینا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ریپیٹ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, اور اگر ہاں جی آپ اس کی قابلیت دیکھیں, اس کا پریویس ٹینیور دیکھیں, اس کا ورک دیکھیں, اس کا ایٹیچیوڈ ٹورڈز لائرز دیکھیں, سارا کچھ دیکھیں. اور وائے کہ یہ نعرہ صرف پنجاب بار کونسل کے لیے ہے اور لگانے والے وہ ہیں جو پاکستان بار کونسل میں گزشتہ آدھی دہائی سے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی یہ نعرہ ہونا چاہیے. اور مطلب ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بھی ہونا چاہیے لیجسلیشن کہ پاکستان بار کونسل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لیں ووٹ لوئر لیول سے جا کے, جو ینگ لائرز ہیں 6 months کے لائرز, ان سے ووٹ لے کے پھر ممبر پاکستان بار کونسل بنے, تاکہ پنجاب بار کونسل کے ممبرز پہ سے بھی یہ الزام ہٹے جی کہ یہ ووٹ بیچتے ہیں. لے کے آئیں جنرل پوری وسینٹی میں سے ووٹ لیں اور پھر جیت کے آئیں, پھر دیکھیں کہ وہ پاکستان بار کونسل کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہاں انہیں اپنے ممبرز کا پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ ان کے درد کا احساس کیا کریں گے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل کوئی شک نہیں ہے اس میں. میڈم آپ کا پیغام ناظرین تک پہنچ گیا ہے. رانا صاحب آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے, ووٹر جس کی بیعت کر رہا ہے, جس کو لیڈر مان رہا ہے, اپنا رہنما مان رہا ہے, جس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے رہا ہے, اس کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اپنے ووٹرز کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ میرا پیغام بڑا سمپل ہے جی, بار کونسل کو اچھے نمائندے دیجیے, بار کونسل آپ کو اچھے رسپانس دے گی. اس کے علاوہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ بڑے کھانوں سے متاثر ہوں گے, جب تک آپ بڑے بڑے بینر سے متاثر ہوں گے, جب تک آپ بڑے بڑے ناموں سے متاثر ہوں گے, تو ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ سارا کچھ تو کریں جی اور اس کے بعد آپ یہ بھی توقع کریں کہ جو لوگ وہاں پہ آپ نے بھیجے ہیں وہ آپ کا خیال بھی رکھیں, تو یہ ناممکن ہے. ممکن ہے. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ, میڈم آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہمارے دونوں امیدواروں کی آپ نے گفتگو سنی, جو حقائق ہیں وہ ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. ناظرین ایک جو الیکشن ہارتا ہے میری نظر میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے, کیونکہ جیتنے والے کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. جتنے بار کے ممبران ہیں ان کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے, نہ اس کی نیند اپنی ہوتی ہے, نہ اس کا کھانا اپنا ہوتا ہے, نہ پروفیشن اپنا ہوتا ہے. ممبران کے لیے اس کا جینا مرنا ہونا چاہیے. اصول تو یہی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے افضل ایک بھی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.